برگے خزاں قسط نمبر 24۔ زمیندار رحیم بخش گوٹ رمضانپور کا ایک معتبر شخص تھا۔ سارنگ نے اس کی اوطاق میں پناہ لے رکھی تھی، جبکہ اس کی بھابھی اللہ وسائی اور فریدو کو اندر حویلی کے ملازموں والے زنان خانے میں رکھا گیا تھا۔ زمیندار رحیم بخش ایک نیک طینت اور خدا ترس انسان تھا۔ وہ جمعرات کی جمعرات اپنے اوطاق میں خیرات وغیرہ کرتا رہتا تھا، نیز مصیبت کے ماروں کے کام بھی آتا تھا۔ ایسے نیک شخص کی شہرت بھی نیک ہوتی ہے۔ ایک مقامی آدمی کے مشورے پر ہی سارنگ نے ادھر کا رخ کیا تھا کہ جلدی سارنگ کو معلوم ہوا کہ چند گھروں پر مشتمل قریبی گوٹھوں میں تھر سے آئے ہوئے قافلوں میں ایک کارواں سعید بخش کا بھی تھا۔ یہ معلوم ہوتے زمیندار رحیم بخش نے فوراً اپنے 2 آدمیوں اور ایک بیل گاڑی کا بندوبست بس کیا، پھر سارنگ اور بھابھی اللہ وسائی وغیرہ کو اس میں سوار کرا کر روانہ کر دیا۔ یہ لوگ صبح زمیندار رحیم بخش کی اوطاق سے روانہ ہوئے تھے۔ سڑک پار کرنے کے بعد دھوپ چاروں طرف پھیل چکی تھی، فضا میں حبس اور گرمی کا عنصر غالب تھا۔ سارنگ اور بھابھی اللہ وسائی کے دل و دماغ کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ سارنگ کے چشمے تصور میں بار بار میرا کا گلنار چہرہ رقصاں تھا، جو بیچاری جانے کب سے اس کی راہ تک رہی ہوگی۔ پھر اسے اپنی ماں عجیبہ، باپ مٹھل، بہن ملوکہ بھی یاد آنے لگے اور مسرور دل سوچنے لگا کہ یہ سب لوگ اسے دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے۔ ادھر بھابھی اللہ وسائی کو گرچہ صرف اپنے شوہر خالقو ہی نہیں، اپنی ساس اور نندے بھی یاد آ رہی تھی، مگر اپنے عالم والی شوہر خالقو کو یاد کر کے ایک عجیب سا دکھ محسوس کر رہی تھی۔ اسے وہ عبرت انگیز گھڑیاں یاد تھی جب گھر سے نکلتے وقت ایک پراسرار بیماری کی وجہ سے نہ صرف قافلے سے علیحدہ کر دیا گیا تھا، بلکہ اس کے شوہر خالقو نے اسے بری طرح دھتکار دیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کا دیور سارنگ اس کے بعد اس کے بچے کے لیے رحمت کا فرشتہ بن گیا تھا۔ اس کے دل نے یہ گوارا نہ کیا تھا کہ اپنی بھابھی اور معصوم نیک بچے کو تھر کے تپتے ہوئے ویران ریگزار میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے۔ اللہ وسائی کو اب جہاں اپنوں کے عنقریب ملنے کی خوشی ہو رہی تھی، وہاں اسے یہ بھی پریشانی لاحق تھی کہ نہ جانے اس کا شوہر خالقو اسے قبول بھی کرتا ہے یا نہیں۔ کیا سوچ رہے ہو بھابھی؟ ایسے یہ خوش نہیں ہو رہی کہ ہم بہت جلد اپنوں سے ملنے والے ہیں؟ سارنگ نے اس کے چہرے کے پریشان کن تاثرات کو بھانپتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا۔ اللہ وسائی جلدی سے اپنی آنکھوں میں اتری نمی کو اجرک نما چادر کے پلو سے پوچھتے ہوئے بولی، ہاں ادا، مجھے بھلا کیسے خوشی نہیں ہوگی؟ ساس ماں، بہن ملوکہ، پیور چاچا سکھیو، میرے سب کچھ مجھے یاد آتے ہیں، انہیں کیسے بھلا سکتی ہوں؟ اور ادا خالقو؟ سارنگ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ اللہ وسائی کے چہرے کا چھپا ہوا دکھ آزردگی کی صورت میں نمایاں ہو گیا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے اداس لہجے میں بولی، ہاں وہ بھی یاد تو آتا ہے، مگر پتہ نہیں اب مجھے قبول بھی کرتا ہے نہیں۔ کیسے نہیں قبول کرے گا تجھے؟ سارنگ تنک کر حوصلہ افزا لہجے میں بڑی رسان سے بولا، تو اس کی بیوی ہے، اس کے بچے کی ماں ہے، اور ویسے بھی اب کون سا تجھے کوئی بیماری ہے؟ میں ہوں نا، دل چھوٹا نہ کر، میں سمجھاؤں گا ادا خالقو کو، پہلے والے حالات نہیں رہے۔ مجھے یقین ہے کہ لوگ سب اب سکھی ہوں گے، بلکہ بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو دیکھنا، ہمیں دیکھ کر وہ لوگ سب کتنا خوش ہوں گے۔ سارنگ کی تسلی تشفی پر بھابھی اللہ وسائی کے دل کو ذرا ڈھارس ہوئی۔ ان بیچاروں کو کیا معلوم تھا کہ وقت نے ان سے اب تک کتنا خراج وصول کیا تھا۔ خالقو اپنے اعمالوں کی سزا بھگت کر اس جہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ مٹھل اور چاچا سکھیو بھی اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ بہر طور انہی سوچوں اور باتوں کے درمیان سفر جاری رہا۔ مین شہروں کو پار کرنے کے بعد کلر اور سیم زدہ زمین کا سلسلہ اختتام کو پہنچا تو چھدری جھاڑیوں والا چینل میدان شروع ہوا۔ پھر مختصر سے ایک کیکر اور آسری کے گنجان جنگل کو پار کرنے کے بعد کھیتوں کے سلسلے شروع ہوئے۔ انہیں دور سامنے کچے گھروں کی بے ترتیب قطاریں دکھائی دینے لگی۔ ان کے دل خوشی کے مارے بے طرح دھڑکنے لگے۔ پھر سب سے پہلے جس کوٹ کی حدود میں داخل ہوئے، وہاں ساول رہتا تھا۔ اتفاق سے 2 ایک قریبی کھیتوں میں بے دلی کے ساتھ کام میں مصروف تھا، اور سب سے پہلے ان لوگوں نے اس سے ہی مٹھل اور چچا سکھیو کے بارے میں پوچھا تو ساول چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ پھر گاڑی بان نے ساول کو سارنگ اور اللہ وسائی کے بارے میں بتایا کہ سارنگ مٹھل ہاری کا بیٹا ہے اور اللہ وسائی اس کے بڑے بھائی خالقو کی بیوی ہے۔ ساول نے فوراً اس بات میں سر ہلاتے ان سے کہا، وہ مٹھل اور چچا سکھیو کو اچھی طرح جانتا ہے، مگر سرے دست اس نے سارنگ اور بھابھی اللہ وسائی کو چچا سکھیو اور مٹھل کی موت کے بارے میں نہیں بتایا۔ اب ساول بھی ان کے ساتھ بیل گاڑی میں سوار ہو گیا تھا۔ ساول انہیں لے کر جھگیوں کے قریب پہنچا۔ پھر گاڑی بار اور زمیندار کا شکریہ ادا کر کے ساول نے انہیں روانہ کر دیا۔ اگرچہ اس نے روایتاً ان سے کھانے پینے کا پوچھا تھا، مگر انہوں نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی اور لوٹ گئے تھے۔ سب سے پہلے سارنگ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی جھگی میں قدم رکھا تو اسے پوری جھگی میں عجیب سی سوگوار ویرانی سی محسوس ہوئی۔ جھگی کے بوسیدہ سین میں اس کی بوڑھی ماں عجیبہ حقہ پینے اور کھانسنے میں مصروف تھی۔ سارنگ اپنی ماں کو پہلے تو پہچان نہیں پایا، جو پہلے سے کہیں زیادہ ضعیف اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔
سارنگ کا دل ماں کی حالت پر کٹ سا گیا تو پھر اچانک رسوئی میں کام کرتے ہوئے سارنگ کی بہن ملوکہ کی نظر سب سے پہلے اپنے بھائی پر پڑی اور بے اختیار خوشی سے چلائی، اگدا سارنگ! پھر وہ دیوانہ وار خوشی سے دوڑتی ہوئی سارنگ سے لپٹ گئی۔ سارنگ کا نام سن کر حکا جمائے بیٹھی عجیبانی بھی ایک لمحے کے لیے چونک گئی۔ اس بیچاری کو تو اب تک کم دکھائی دینے لگا تھا، مگر اپنی ملوکہ کے منہ سے سارنگ کی اس ماتوں تک پہنچ گیا تھا جو تڑپ کر کپکپاتے اٹھنے لگی۔ میرا پوٹ سارنگ، کدھر سے لوٹا ہے تو؟ ماں عجیبہ کی لرزتی آواز ابھری۔ سارنگ آہستگی سے ملوکہ کو علیحدہ کرتے ماں کی طرف بڑھا اور اس سے لپٹ گیا۔ وہ امڑ گودی، کیسی ہے تو؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ہائے پوٹ، تو کدھر تھا؟ تجھے دیکھتے دیکھتے میری آنکھیں ترس گئی، عجیبہ زار زار روتے ہوئے لرزہ لہجے میں بولی۔ اس اثنا میں ملوکہ بھی بھائی کے قریب آ گئی اور اس سے لپٹ کر رو پڑی۔ سارنگ اپنی بہن کو اس طرح رنجور خاطر ہوتے دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ اس سے پہلے کو کچھ بولتا جھکی کے باہر کھڑے سانول نے پکارا، بابا اب میں چلتا ہوں۔ سانول کی آواز سن کر ملوکہ چونک سی گئی۔ سارنگ کو بھی یاد ہے کہ باہر وہی بھلا مانس نوجوان ابھی تک کھڑا ہے جو انہیں یہاں تک لایا تھا۔ بھابھی اللہ بسائی اپنی ساس عجیبہ کو سنبھالے ہوئے تھی۔ ننھے منٹھار کو ملوکہ نے اپنی گود میں بھر لیا تھا۔ فریدو البتہ ایک طرف خاموش کھڑا تھا۔ کہتا یہ سانول تمہارے ساتھ آیا ہے؟ اچانک ملوکہ نے بھائی سے پوچھا۔ سارنگ چونکا، وہ بولا، تو اسے جانتی ہے؟ ہاں ودا۔ ملوکہ اتنا کہہ کر شرماسی گئی۔ تب پھر مائی عجیبہ نے بتایا کہ سانول اس کا ہونے والا بہنوئی ہے۔ اب تو سارنگ کو بڑی شرمندگی ہوئی، فوراً باہر لپکا اور ایک طرف خاموشی سے سر جھکایا سانول کو گرم جوشی سے گلے لگا لیا۔ اسے سیدھا سادہ اور شریف النفس نوجوان اچھا لگا تھا جو اس کا ہم عمر تھا۔ سارنگ سانول کو لیے اندر آ گیا۔ اندر کیا دیکھتا ہے بھابھی اللہ وسائی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور اب صورتحال بدل گئی تھی۔ اب عجیبہ ملوکہ بھابھی اللہ وسائی کو سنبھالا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ سارنگ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اسے دیکھ کر اللہ وسائی روتی اس کی طرف بڑھی۔ ادا سارو، بابا گزر گیا، میرا سر کا صحیح خالقو اس دنیا میں نہیں رہا۔ سارنگ کے دل کو جیسے گھونسا لگا اور پھر ملوکہ نے رفتہ رفتہ اپنے بھائی سارنگ کو باپ اور بھائی کی اندوناک موت کے بارے میں بتا دیا۔ سانول تھوڑی دیر بیٹھ کر وہاں لوٹ گیا۔ جھگی میں سوگواری چھائی رہی۔ اس اثنا میں ملوکہ چاچی اور میرا کو بھی اپنی جھگی میں لے آئی۔ سب نے مل کر مرنے والوں پر آنسو بہائے اور پھر ان کی مغفرت کی دعائیں کی۔ مرنے والوں پر صبر آ ہی جاتا ہے کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا ہر شخص نے ذائقہ چکھنا ہے۔ سارنگ کو دیکھ کر میرا کے دل کی دنیا جیسے دوبارہ آباد ہو گئی تھی۔ اس کا بجھا بجھا سا رہنے والا گل و گلنار چہرہ اب دوبارہ بہار کی طرح کھل اٹھا تھا۔ خود سارنگ بھی اس کیفیت سے بہارا سے گزر رہا تھا۔ میرا کا رخ روشن دیکھے جیسے صدیاں بیت گئی تھی۔ مائی عجیبہ کو اب عقل آ گئی تھی اور ویسے بھی ام عمر کے ایسے دو راہے سے گزر رہی تھی کہ عقل ٹھکانے ہو یا نہ ہو زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ بہرطور میرا اور سارنگ کی بات پکی کر دی گئی، مگر اب سب سے پہلے ملوکہ کو رخصت کرنا تھا۔ پھر سانول اور ملوکہ کی شادی کا دن آ پہنچا۔ سہیلیاں سکھیاں گانے لگی۔ تنگ و تاریک جھگی میں خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے۔ خوشیاں منانے اور شادیانے بجانے والے کتنے ہی سادہ دل ہوتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ خوشیاں تھوڑی، غم بہت ہے۔ انسپکٹر چھٹل شاہ کی اپنی سی پوری کوشش تھی کہ بدبخت عاطر خان کا رابطہ وڈیرے علی نواز سے نہ ہو، مگر باوجود کوشش کے ایسا نہ ہو سکا۔ لوگوں میں ہونے کے باوجود عاطر خان کا ایک ملاقاتی کسی طرح عاطر خان سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر کیا تھا؟ اسی دن وڈیرے علی نواز کا ایک خاص آدمی چند ساتھیوں سمیت تھانے آن پہنچا۔ انسپکٹر سائیں، ہمیں سائیں بہتار نے بھیجا ہے، وہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اس کا ایک آدمی آپ نے پکڑ رکھا ہے عاطر خان۔ ہاں تو کیا کروں بابا، چھوڑ دوں اسے؟ انسپکٹر چھٹل شاہ طنزیہ لہجے میں وڈیرے کے حواری کی بات کاٹ کر بولا۔ وہ حواری قدرے جذبے سا نظر آنے لگا۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ سپاٹ لہجے میں بولا، ہاں وڈے سائیں نے اس کی ضمانت بھیجی ہے۔ مجرم قتل کے جرم میں مطلوب ہے، اس کی ضمانت صرف عدالت ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے، انسپکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پر انسپکٹر سائیں، قتل کا جرم ابھی ثابت تو نہیں ہوا نا؟ آپ اپنی تفتیش جاری رکھیں، آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ یہ کہہ کر اپنے قریب کھڑے آدمیوں میں سے ایک کو مخاطب کیا، ارے جانو آگے آؤ۔ اس کے حکم پر ایک شخص اپنی قمیض کی اندرونی صدری کی تھیلی نما جیب سے ایک موٹا اور بڑا سا لفافہ نکال کر اسے فوراً میز پر انسپکٹر کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ انسپکٹر چھٹل شاہ نے لفافے پر اچٹتی سی نظر ڈال کر پوچھا۔ حواری اپنے ہونٹوں پر مکارانہ انداز کی مسکراہٹ بکھیر کر بولا، یہ نوٹ بہتار سائیں نے آپ کی خدمت میں بھیجے، سے قبول کر لیں۔ تم مجھے رشوت دے رہے ہو؟ انسپکٹر چھٹل شاہ نے اس کا اشارہ سمجھ کر گھورتے ہوئے کہا، نہ سائیں نہ، یہ رشوت نہیں ہے، یہ تو ضمانت ہے،
सिर्फ 50,000 ही तो हैं। इसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर छटल शाह को जैसे करंट लगा और वो गुस्से से भिन्नाता हुआ अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। वो फिर कड़कदार लहजे में बोला, खड़े हो जाओ। वो डेरे का खास आदमी जिसका नाम यार खान था यकदम गड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। ये लिफाफा उठाओ और यहाँ से फौरन दफा हो जाओ, वरना रिश्वत देने के इल्जाम में तुम्हें भी अंदर कर दूंगा, समझे? इंस्पेक्टर छटल शाह ने होंठ भींच कर कहा। इसके चेहरे के तनाव से साफ जाहिर हो रहा था कि अपने गुस्से पर वो मुश्किल काबू पाए हुए है। मगर साईं भूतान ने तो ये रुपए, तुमने सुना नहीं? यहाँ से दफा हो जाओ। हराम खाने वाले दूसरे पुलिस अफसर होते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। इंस्पेक्टर छटल शाह ने बदस्तूर गर्म लहजे में कहा तो डेरे के हवाली ने खामोशी से लिफाफा उठाया। फिर एक निगाह इंस्पेक्टर छटल शाह के चेहरे के डालते हुए अपने दांत भींचता वहां से चला गया। बड़े अली नवाज के आदमियों के थाने से रुखसत होते ही इंस्पेक्टर छटल शाह ने फौरन मुहर्र नबी बख्श को अपने कमरे में बुलाया। इसे आचर खान के खिलाफ चालान तैयार करने का हुक्म दिया। इंस्पेक्टर छटल शाह सही मायनों में कानून का रखवाला था, दियानतदार और फर्शनास। किसी के दबाव में नहीं आता था। अगरचे दरिया में रहते मगरमच्छों से बैर न लेने का मुहावरा इसे भी मालूम था, मगर मगरमच्छों से वो निमटना अच्छी तरह जानता था। वडेरे अली नवाज के खास आदमी यार खान को गए। अभी जरा ही देर गुजरी थी कि अचानक बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ उभरी। चंद लम्हों बाद ही एक भारी भरकम और रोबदार आदमी चिक उठाकर अंदर दाखिल हुआ। ये वडेरा अली नवाज था। इसके चेहरे पर रवायत की करख्तगी और आंखों में रूनत खंडी हुई थी। इसने बेदाग कड़कड़ाती सफेद शलवार कमीज जेबेतन कर रखी थी। सर पर शीशे के काम वाली सुर्ख टोपी और कांधों पर अजरक इसकी शख्सियत को मजीद बारूब बना रखा था। इसके बगल में होलिस्टर की पट्टी भी झूल रही थी। इसके हमरा 6-7 बंदूक बरदार हवारी थे। उनमें यार खान भी था, जो किनत और नजरों से इंस्पेक्टर छटल शाह को इस्तेहज़ाई अंदाज में तके जा रहा था, जैसे कह रहा हो, अब बोलो ज़रा, हमारे बहुतार साईं के आगे। इंस्पेक्टर छटल शाह वडेरे अली नवाज और इसके बंदूक बरदार हवारे को दंदनाते हुए अंदर दाखिल होते देखकर ज़रा भी मरूब न हुआ। वो अपनी जगह लापरवाह अंदाज में बैठा रहा। अरे बाबा, तुमने हमारे आदमी यार खान को क्यों वापस कर दिया? वडेरे ने झटकेदार लहजे में इंस्पेक्टर छटल शाह से कहा। इंस्पेक्टर अभी तक इसे बैठने को नहीं कहा था, ताहम वो इसके बाद नजरअंदाज करते हुए गुस्से से अफजली को मुखातिब करते बोला। जो वडेरे उसके आदमियों से सख्त घबराया वो अंदर आ गया था। इसके हमरा 3-4 पुलिस वाले भी दर आए थे। मोहम्मद बख्श, तुमको अभी तक दरवाजे पर ड्यूटी संभालनी नहीं आई? फिर वो साथ खड़े पुलिस वालों से बोला कि मैं तुम लोगों को तुम्हारी ड्यूटी समझाऊं। अफजली, मोहम्मद बख्श और दीगर पुलिस वाले नजरें चुराने लगे तो वडेरा अली नवाज दांत पीसते हुए इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वडेरा अली नवाज, ये थाना है, तुम्हारी औताक नहीं, तमीज़ से बात करो। मैं हूँ ज़रा और किस्म का थानेदार, समझे तुम? इंस्पेक्टर छटल शाह को भी तैश आ गया। वडेरा अली नवाज इसके चेहरे पर अपनी सनसनाती नज़रें मरकूज रखते हुए बोला, इंस्पेक्टर, ये पूरा इलाका हमारी औताक है और हम जब चाहें अपनी औताक से तुम जैसों को निकाल बाहर कर सकते हैं। इसके वाज़ेह अल्फाज पर इंस्पेक्टर छटल शाह को भी गुस्सा आ गया। वडेरा अली नवाज, अपने आने का मकसद बयान करो। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वक्त तो हमारे पास भी नहीं है। ये कहते वडेरा अली नवाज कुर्सी खींचकर पराजमान हो गया। फिर ज़रा मोतदिल लहजा इख्तियार करते बोला, बैठो बाबा बैठो, हम तुमसे आराम से बात करना चाहते हैं। मैं सुन रहा हूँ, तुम बात करो। इंस्पेक्टर, आचर खान को तुमने किस जुर्म में लॉकों में बंद कर रखा है? वडेरे ने पूछा। वो दोहरे कत्ल की वारदात में मुलविस पाया गया है। कोई सबूत है इसका तुम्हारे पास? मकतूल खालकू का पैर इसके होटल तक पाया गया है, जो अल्लाह रखी को कत्ल करके भागा था। शवाहिद से जाहिर होता कि बाद में सबूत मिटाने की खातिर आचर खान के ही एक गुमनाम साथी ने इसके कहने पर खालकू को भी कत्ल कर दिया। शवाहिद, वडेरा अली नवाज इस्तेहज़ाई लहजे में बोला। इंस्पेक्टर, तुम किस दुनिया में रहते हो बाबा? सिर्फ पैर मिलने से क्या होता है? अच्छा चलो छोड़ो, तुम अपनी तफ्तीश जारी रखो। मैं आचर खान की तहरीरी ज़मानत देता हूँ, इसे छोड़ दो, और जब भी इसकी तुम्हें ज़रूरत पड़े वो थाने आ जाएगा, वरना मुझे दूसरी सूरत में ऊपर वालों से बात करना पड़ेगी। और तुमने अभी तक अदालत से रिमांड भी नहीं लिया। इसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर छटल शाह के चेहरे पर तज़ब्ज़ुब के आसार उभरे। फिर वो बोला, वडेरा अली नवाज, तुम मुझे कानून पढ़ाने की कोशिश मत करो। मैंने अभी आचर खान का चालान तैयार किया है, अदालत से रिमांड भी ले लूँगा। अरे बाबा इंस्पेक्टर साहिब, हमने कहा ना, तुम अपनी तफ्तीश जारी रखो। जैसे ही आचर खान के खिलाफ सबूत तुम्हारे हाथ लगा, हम खुद इसे कान से पकड़ के इधर हाजिर कर देंगे। अब कम अज़ कम हमारी आमद का तो ख्याल करना ही पड़ेगा ना। वडेरे ने मुतहम्मिल लहजा इख्तियार करते हुए कहा। और इंस्पेक्टर छटल शाह ने चंद साने कुछ सोचने के बाद सिपाही को आचर खान को हाजिर करने का हुक्म दिया। बहुत मेहरबानी इंस्पेक्टर साहिब, तुमने हमारी इज्जत रख ली।
یہ کہتے ہوئے وڈیرا علی نواز نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ شادی کا ہنگامہ تھما تو ملوکہ سانول کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ مما لڑکیوں کے بجائے ملوکہ کو یہ گھر ویران سا محسوس ہوا۔ ایک سوگواری سی چھائی ہوئی تھی۔ سانول کی دلہن بننے کے بعد ملوکہ کو یوں لگا جیسے اس کی برسوں کی آرزو پوری ہو گئی ہو۔ سانول کی صورت میں اسے ایک مضبوط سہارا مل گیا تھا اور وہ اب اس کے ساتھ ساری زندگی بتانے کی آرزو رکھتی تھی۔ وہ دلہن بنی کوٹھری میں ایک صاف ستھری رلی بچھی چارپائی پر گٹھڑی سی بنی بیٹھی تھی اور اپنے سانول کے آنے کی شدت سے منتظر تھی۔ پھر دفتن اس کی دمبخو سماعتوں نے کسی کے قدموں کی چاپ سنی۔ اس کا دل بے طرح دھڑکنے لگا، مگر یہ کیا؟ آنے والا ایک تھکی سی سانس خارج کر کے ساتھ والی چارپائی پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ملوکہ نے سر نہوڑ رکھا تھا۔ کوٹری میں لالٹن روشن تھی۔ چند لمحے کوٹری میں اسرار بھرا سناٹا طاری رہا۔ اس کے بعد دوسری چارپائی پر چرچرانے کی آواز ابھری اور ملوکہ عجیب سی الجھن کا شکار ہو گئی، کیونکہ اب اس کی منتظر سماعتوں میں کسی کے واپس جانے کے قدموں کی آواز ابھری تھی۔ ملوکہ نے بے چین سی ہو کر ذرا گھونگھٹ اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تو سانول باہر جا رہا تھا۔ وہ اچنبھے کا شکار ہو گئی۔ چند ثانیے وہ اس طرح خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پھر جب خاصی دیر تک سانول دوبارہ اندر نہ آیا تو وہ پریشان سی ہو گئی۔ تب وہ شرم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے چارپائی سے اٹھی اور کوٹھی سے نکل کر صحن میں آ گئی۔ سامنے شکستہ صحن کے وسط میں بچھی کھری چارپائی پر سانول سر جھکائے گمسم سا بیٹھا تھا۔ آسمان پر ٹکے تباک چاند کی روشنی میں ملوکہ سانول کی طرف بڑھی، پھر دھیرے سے اس کے کاندھے پر اپنا حیائی ہاتھ دھرتے ہوئے سے پکارا، سانول۔ سانول جو پاؤں لٹکائے چارپائی پر گمسم سا بیٹھا تھا، دھیرے سے اپنا سر اٹھا کر اس کو دیکھا تو ملوکہ کو اس کا چہرہ اداس سا دکھائی دیا۔ اسے کچھ کہے بغیر دوبارہ اپنا سر جھکا لیا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے سائیں؟ ملوکہ نے ہولے سے پوچھا۔ سانول اسی طرح جھکے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، ماما یاد آ رہا ہے، آج وہ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا۔ تیرے سے شادی میں نے اسی کے کہنے پر ہی کی تھی۔ اس کے لہجے میں اداسی کھنڈی ہوئی تھی، مگر ملوکہ اس کی بات سن کر اپنے دل مسوس کر رہ گئی۔ پھر وہ شکوہ کناں لہجے میں بولی کہ مجھ سے شادی کرنے میں تیری اپنی مرضی شامل نہ تھی۔ نہیں، یہ بات نہیں، دراصل میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، پر ماما۔ اتنا کہہ کر رکا، جیسے فوراً ملوکہ کی دل جمی غرض سے چارپائی سے اٹھتے بولا، چلو آؤ اندر چلتے ہیں۔ وڈیرے علی نواز کی ضمانت پر رہائی پاتے ہی آچر خان کا دماغ جیسے یکدم آسمان پر پہنچ گیا۔ اب وہ اکڑ کر چلنے لگا، مگر جب اسے ملوکہ کی سانول سے شادی کا علم ہوا تو جیسے اس کے پورے وجود میں انتقام کی آگ سے بھر گئی۔ اس نے ملوکہ کی سانول سے شادی کو اپنی انا اور غیرت کا مسئلہ بنا لیا۔ بس پھر کیا تھا؟ وہ اسی رات اپنی دونلی بندوق سنبھالے تاریکی میں خاموشی کے ساتھ اتنے تنہا سانول کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر سارنگ اپنی بہن ملوکہ کو رخصت کرنے کے بعد چپکانے بیٹھا تھا۔ حالات اسے محتاط اور بے جگر بنا دیا تھا۔ اسے مردود آچر خان کی چیرہ دستیوں کا بخوبی علم ہو چکا تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ آچر خان ضمانت پر آج ہی رہا ہوا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ آچر خان اس کی بہن ملوکہ سے شادی کرنے کے لیے کیسی گھنونی سازشوں کے تانے بانے بنتا رہا تھا اور اس نے کس طرح اس کے لالچبے خالقوں کو اپنا اعلی کار بنایا تھا۔ بعد میں خود بھی آچر خان کی سربریت کا نشانہ بن کر مکافات عمل کا شکار ہو گیا تھا۔ چنانچہ اب سارنگ آچر خان سے غافل نہیں رہنا چاہتا تھا، لہٰذا جب اس نے دیکھا کہ آچر خان بھی آج ہی کے دن رہا ہوا ہے تو سارنگ نے اس موزی کی ٹوک لینا شروع کر دی تھی۔ اس کی چھٹی حس کسی خطرے کا الارم بجا رہی تھی۔ رات ہوتے ہی وہ کلہاڑی سنبھالے بطور محافظ اپنی بہن ملوکہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر سانول اور ملوکہ بے خبر اپنی کوٹھری میں سو رہے تھے۔ رات اپنے پچھلے پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ اچانک سے ان کی ایک دیوار پر سایہ لہرایا۔ یہ آچر خان تھا۔ اس کی کمر سے بندوق جھول رہی تھی۔ وہ جنگلی بلے کی طرح چند ثانیے دیوار پر دبکا اندر سین میں گھورتا رہا، پھر میدان صاف دیکھ کر اندر کود گیا۔ چند ثانیے بعد وہ دم بخود اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر سامنے والی کوٹھی کی جانب دبے پاؤں بڑھنے لگا۔ کوٹھڑی کے دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کو رکا، پھر اپنی کمر سے بندوق اتار کر ہاتھ میں تھام لی، پھر دوسرے ہاتھ سے دروازے کو ذرا اندر کی طرف دھکیلا۔ دروازے کا ایک پٹ کھلتا چلا گیا۔ سامنے لالٹن کی مدھم لو میں اس نے چارپائی پر سانول اور ملوکہ کو بے خبر سوتے پایا تو جیسے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے قہر آلود نظروں سے دونوں کی طرف دیکھا، پھر یکدم بندوق دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر سیدھی کر لی۔ ادھر سارنگ اپنی کلہاڑی سنبھالے سانول کے گھر کے باہر آن موجود ہوا اور گہری نظروں سے گرد و پوش کا جائزہ لینے لگا۔ اسے وہاں کوئی مشکوک بات محسوس نہ ہوئی۔ تب اس نے خاموشی کے ساتھ واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آچر خان ملک الموت کی صورت میں اندر قدم رکھ چکا تھا، اور جب اپنے بندوق تانے سانول کے سینے کا نشانہ لیے ہوئے تھا، وہاں نہ جانے کس طرح ملوکہ کی آنکھ کھل گئی۔
وہ آچر خان کو تو نہ پہچان سکی، تاہم اس نے ہولے کی شکل میں کسی کو سانول پر بندوق تانے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ سانول نے بھی فوراً آنکھیں کھول دی۔ ادھر آچر خان نے بندوق کی لبلبی دبا دی، ادھر ملوکہ ایک ہزیانی چیخ کے ساتھ سانول کی ڈھال بن گئی۔ دم بخود فضا میں ایک دھماکہ ابھرا اور ملوکہ لہو لہان ہو گئی۔ سانول فوراً خون میں لت پت ملوکہ کو اپنے اوپر سے ہٹا کر بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ چارپے سے اٹھا اور آچر خان پر جس لگائی۔ آچر خان نے سنبھل کر سانول کا نشانہ لیتے ہوئے دوسرا فائر کیا۔ ایک اور کان پھاڑ دھماکہ ہوا، مگر اس وقت تک سانول آچر خان کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے بڑی پھرتی کے ساتھ آچر خان کے ہاتھ میں پکڑی بندوق کی نالی اوپر کر دی۔ نتیجتاً کارتوس کے مہلک چھرے چھت کی چوبی کڑیوں میں پیوست ہو گئے۔ سانول نے ایک زوردار گھونسا آچر خان کے جبڑے پر رسید کیا۔ آچر خان کو اپنی داڑھ ہلتی محسوس ہوئی، مگر وہ بھی اتنی آسانی سے ڈھلنے والا نہیں تھا۔ اس نے درد کی پرواہ کے بغیر سانول کے پیٹ پر لات رسید کرنا چاہی، مگر سانول پر تو اس وقت خون سوار تھا، لہٰذا اس نے آچر خان کی ٹانگ پکڑ اسے مروڑنے لگا۔ آچر خان ایک ٹانگ پر ناچنے لگا۔ سانول نے اس کی ٹانگ پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ آچر خان کو اپنی ٹانگ جوڑ سے نکلتی محسوس ہوئی، اس کے حلق سے کرہ نکل گئی۔ سانول نے اسے پھر سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور جنونیوں کے اسی انداز میں آچر خان پر تابڑ توڑ لاتوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ آچر خان کے حلق سے غراہٹ آمیز کرہیں خارج ہونے لگی۔ مار کھاتے کھاتے اچانک اس کا داؤ چل گیا۔ اس نے لیٹے لیٹے سانول کے پیٹ پر لات رسید کر دی، پھر وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑا۔ ادھر باہر مطمئن ہو کر واپس لوٹتے ہوئے سارنگ کو بندوق چلنے کی 2 بار مرتبہ آواز سنائی دی۔ وہ ایک لمحے کو اپنی جگہ ٹھٹک کر رکا اور پھر تیزی کے ساتھ واپس دوڑا۔ پھر وہ جیسے ہی سانول کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو اس نے کسی کو اچانک دروازہ کھول کر باہر نکلتے دیکھا۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ ایک ہیولا اس سے ٹکرا گیا۔ یہ آچر خان تھا۔ اس نے کلہاڑی بدست سارنگ کو دیکھا تو اسے دھکا دے کر گلی میں دوڑ لگا دی۔ پھر اس کے عقب سے سانول غصے میں بفرا نمودار ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے۔ سارنگ، اس مردود کو پکڑو، جانے نہ پائے، سانول نے ہانپتی ہوئی پرجوش آواز میں کہا۔ پھر وہ دونوں آچر خان کے پیچھے دوڑ پڑے۔ دونوں نے جلدی جلدی اپنا مختصر سا بوریا بستر لپیٹا۔ اس کے بعد پرویز نے سدھورا سے کہا، سدھورا تم ادھر ہی رہنا، دروازے پر مت آنا، میں ابھی لوٹتا ہوں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ سدھورا نے کسی خیال کے تحت تفکر سے پوچھا۔ میں ابھی آ جاتا ہوں، تم بالکل پریشان مت ہونا۔ پرویز نے اسے تسلی دی۔ آؤ دروازہ بند کر لو۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکلا۔ گلی کے اختتام پر میدان سا تھا، جس کے سرے پر قطار در قطار سبزی اور گوشت وغیرہ کی دکانیں تھیں۔ پرویز بغور آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے گلی سے نکلا تو اسے میدان کے وسط میں وہی سبز رنگ کی ہائی روف کھڑی نظر آئی، جو انسپکٹر یاور حیات کے رہائش گاہ سے بدستور اس کے تعاقب میں یہاں تک آ پہنچی تھی۔ اس میں سوار 4 افراد اب اتر کر کھڑے ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پرویز یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا لوگ ہنوز ادھر ہی موجود تھے یا دفن ہو چکے تھے۔ تاہم پرویز اب جلدی واپس گھر لوٹ کر انہیں کسی تشکیک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ بظاہر ان کی طرف سے لاپرواہ ہو کر ایک سبزی کی دکان پر پہنچا اور ہلکی پھلکی خریداری کرنے کے بعد وہ واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ گھر آ کر اس نے سدھورا کو بتایا، سدھورا، دشمن ابھی تک ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ لوگ جب تک یہاں سے دفع نہیں ہو جاتے ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ سدھورا کے چہرے پر گہری تکفیر کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر اس نے اسی لہجے میں پرویز سے پوچھا، پرویز آخر کون لوگ ہیں یہ، اور تم؟ پرویز اس کی بات کاٹ کر بولا، یہ سارا چکر پولیس کا نہیں سدھورا۔ یہ کہہ کر پرویز نے اسی ساری حقیقت حال تفصیل سے بیان کر دی۔ سدھورا بولی، پرویز ہمیں اس سلسلے میں ڈاکٹر فوزے سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہماری پوری مدد کریں گی، کیونکہ ایک بڑے پولیس افسر سے ان کی اچھی خاصی جان پہچان ہے۔ پرویز اس کی بات سن کر چند ثانیے کی پرسوچ خاموشی مستقل کرنے کے بعد بولا، نہیں سدھورا، اس طرح حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ میں اس کمینے دلدار اور انسپکٹر یاور ریاض کے خفیہ گڑھ چھوڑ سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ دونوں پھر بھی ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اسے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ شہر چھوڑ کر اندرون سندھ کے کسی دور پرے کے شہر چلے جائیں۔ پرویز کی بات سن کر سدھورا نے خاموشی اختیار کر لی، مگر وہ پرویز کے اس اقدام سے پوری طرح متفق نہ ہو سکی تھی۔ وقت اندیشناک لمحوں کی اسرار بھری دھمک دیتا ہوا گزرنے لگا۔ پھر 3-4 گھنٹے اسی طرح گزر گئے تو پرویز گھر سے باہر نکلا۔ اس وقت رات کے 8 بجنے والے تھے۔ وہ سیدھا میدان کی طرف آیا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ سبز رنگ کی وہ ہائی روف اب وہاں موجود نہ تھی۔ پھر پرویز نے اچھی طرح تسلی کر لینے کے بعد پورے محلے اور آس پاس کے علاقے کا ایک چکر لگایا۔ اس کے بعد اس نے ایک ٹیکسی پکڑی اور اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس کے بعد دونوں نے اپنا مختصر سا بوریا بستر سمیٹا۔ پرویز نے اپنا پستول قبضے میں کیا، سدھورا نے بچے کو اٹھایا اور اس کے بعد یہ دونوں گھر کو تالا لگا کر ٹیکسی میں آ بیٹھے۔ سدھورا بچے کو گود میں لیے عقبی سیٹ پر بیٹھی، جبکہ پرویز ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔
پھر پرویز نے ٹیکسی والے کو الکرم اسکوائر چلنے کا کہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں سے مختلف کوچز اور لاریاں اندرون سندھ طرف چلتی ہیں اور یہاں ان کا آخری سٹاپ تھا۔ اس کے بعد یہ بس سے بغیر رکے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ یوں تو کینٹو صدر سے بھی لگژری کوچیں چلتی ہیں، مگر پرویز نے دانش سے ادھر کا رخ نہیں کیا تھا، بلکہ اول تو اس کا ارادہ کسی لگژری کوچ میں سوار ہونے کا تھا ہی نہیں۔ وہ در حقیقت کسی عام سی مسافر لاری میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ پرویز کا ارادہ جام شروع کے راستے دادو سے سہون کی طرف نکلنے کو تھا، جہاں اس کا ایک دور پرے کا رشتہ دار رہتا تھا۔ وہ کھاد اور اناج کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ ٹیکسی کے یوں آباد کا چوک کراس کر چکی تھی۔ پرویز بظاہر خاموش مگر ارد گرد سے محتاط ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے بار بار یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ پیسنجر سیٹ پر موجود سدھورا کے دل میں بھی طرح طرح کے پراندیش خیالات امڑ رہے تھے۔ بچہ اس کی گود میں ہمک رہا تھا۔ سدھورا اپنے دل میں یہی دعائیں مانگ رہی تھی کہ خدا کرے وہ بچے اور شوہر کے ساتھ جلد از جلد یہاں سے بخیر و عافیت نکل جائے۔ ٹیکسی کراچی کی گنجان شاہراہوں سے ہوتے اپنی منزل کے قریب پہنچنے لگی تو ایک قدرے ویران جگہ پر اچانک عقب سے ایک گاڑی تیزی کے ساتھ ان کی ٹیکسی کو کراس کرتی ہوئی آگے کو نکلی اور پھر دوسرے لمحے ذرا آگے جا ان کا راستہ روک کر ترچھی کھڑی ہو گئی۔ ڈرائیور نے فوراً بریک لگا دیے۔ پرویز بھی بری طرح چونک کر اس سڑک پر کھڑی ترچھی گاڑی کو دیکھنے لگا۔ وہ سبز رنگ کی ہائی روف تھی۔ ٹیکسی کے ٹائر رات کے سناٹے میں زور سے چرچرائے اور وہ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ پرویز کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ اس کی نظریں ہائی روف پر جم کر رہ گئی۔ جب اس نے 4 افراد کو بیک وقت ہائی روف سے نیچے اتر دیکھا تو اس نے بھی جلدی سے اپنا پستول نکال لیا۔ وہ چاروں مسلح نظر آ رہے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور بھی بیچارہ اچانک صورتحال پر پریشان سا ہو گیا تھا۔ پرویز نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پستول سیدھا کر کے ونڈ اسکرین پر سے ہی ان چاروں کا نشانہ لے کر یہ کے بعد دیگر 3 فائر جھونک مارے۔ ونڈ اسکرین میں شیشہ کیچوں کی صورت بکھر گیا۔ پولیس پستول سے شعلے ابھرے۔ 4 افراد میں 2 چورا کر گرے، باقی ایک دم واپس ہائی روف کی طرف آڑ لینے کو دوڑے۔ ٹیکسی ڈرائیور خوفزدہ ہو کر اپنی کار کا دروازہ کھولے بھاگ اٹھا۔ پرویز بجلی کسی پھرتی کے ساتھ ڈرائیونگ کی سیٹ پر سرک گیا اور پھر اس نے جھٹکے سے ٹیکسی کو آگے بڑھا دیا۔ عقب میں گولیوں کی بھیانک بوچھاڑ سنائی دی، مگر پرویز ٹیکسی کو نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ اندھا دھند ٹیکسی کو دوڑائے جا رہا تھا۔ ارد گرد بنے مکانوں کا سلسلہ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ ہائی روف بھی مسلسل طاقوں میں دوڑی چلی آ رہی تھی۔ وہاں سے اکا دکا گولیاں بھی چلائی جا رہی تھیں۔ تو دورہ پرویز کی ہدایت کے مطابق بچے سمیت سیٹ پر لیٹ گئی تھی۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے دوڑتی ویران علاقے میں آ گئی تھیں۔ یہ سپر ہائی وے پر پرلی طرف کا ایک نیم پختہ ذیلی راستہ تھا۔ اب عقب سے متواتر فائرنگ ہونے لگی۔ دفتن ٹیکسی کا پچھلا شیشہ دھماکے سے ٹوٹ گیا۔ عقبی سیٹ پر اپنے بچے کو سینے میں بھینچے دبکی ہوئی سدھورا کے حلق سے بے اختیار چیخ خارج ہو گئی۔ شیشوں کی نکیلی کرجوں کی بارش یکدم بوکھلا سا دیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا سدھورا؟ پرویز نے گردن موڑ کر اس کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، سدھورا نے رسی آواز میں کہا۔ پھر اچانک ٹیکسی کا پچھلا ٹائر ایک دھماکے سے پھٹا۔ شاید پیچھے آنے والوں کی مسلسل فائرنگ کی کسی بھولی بھٹکی گولی کا یہ شاخسانہ تھا۔ ٹائر کے فلیٹ ہوتے ہی ٹیکسی کا توازن بگڑ گیا اور وہ ایک طرف کو جھک گئی۔ پرویز پریشان ہو گیا۔ اس نے بمشکل گاڑی قریب کی خودرو جھاڑی کی طرف روکی اور سدھورا کو باہر اترنے کا کہا۔ پھر وہ بڑی پھرتی کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ سامنے عقب میں اسے ہائی روف کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں جو آندھی طوفان کی طرح دوڑتی ہوئی قریب تر آ چکی تھی اور اگلے لمحے اس کے ٹائر زور سے سما خراش آواز میں چرچرائے تھے۔ پرویز اپنی گاڑی کی آڑ سے نشانہ لے کر فائر جھونک مارا۔ ہائی روف کی ونڈ اسکرین ایک زوردار چھناکے سے ٹوٹی تھی۔ پرویز کو اگلی سیٹ پر صرف 2 افراد کی ہولوں کی جھلک دکھائی دی، تاہم اس کے فائر کرنے سے پہلے ان میں سے دونوں نے فوراً سر نیچے جھکا لیے تھے۔ اس دوران سدھورا اپنے بچے کو سینے سے لگائے باہر نکل آئی تھی۔ پرویز کے پاس محدود تعداد میں فاضل راؤنڈ تھے، اس لیے اس نے دشمن کے سامنے ڈٹے رہنے کے بجائے فرار کی حکمت عملی پر عمل کیا اور پھر سدھورا کا ہاتھ پکڑے تاریکی میں دوڑتا چلا گیا۔ چند قدموں کے فاصلے پر یہ گنجان جھاڑیوں کا ذخیرہ تھا۔ وہ فوراً سدھورا کو لیے اس کے عقب میں آ گیا۔ آڑ میسر آتی اس نے ہائی روف کی دیکھا۔ دونوں دشمن دائیں بائیں کار کا دروازہ کھول کر نیچے رینگ گئے تھے۔ پرویز نے ان پر باری باری 2 فائر جھونک دیے، مگر کوئی گولی نشانے پر نہ لگی۔ پرویز نے بڑی پھرتی سے سامنے نظر رکھتے ہوئے جیب سے فائزل راؤنڈ نکالے اور پستول کا میگزین فل کرنے لگا۔ اس دوران دشمن نے بیک وقت 2 سمتوں سے برس داغے۔ ایک گولی جھاڑیوں کو چیرتی پرویز کی ران میں پیوست ہو گئی۔ پرویز کو یوں لگا جیسے کسی نے گرب سلا اس کی ران میں گھسیڑ دی ہو۔ اس کے حلق سے چیخ خارج ہو گئی۔ سدھورا ہراساں ہو گئی۔ سدھورا، تو بچے کو لے کر نکل جا، میں دشمنوں کو روکتا ہوں۔ سدھورا دہل گئی۔ نہیں پرویز، میں تجھے اکیلے نہیں چھوڑ کر جاؤں گی،
سدھورا نے دکھ کے کربناک احساس کے ساتھ کہا۔ پرویز جھلا کر بولا، سدھورا مجھے کچھ نہیں ہوگا، وقت ضائع مت کر ورنہ کچھ نہیں بچے گا، دشمن تجھے اور تیرے بچے کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ٹھیک اسی وقت دوبارہ گولیوں کی بھیانک تھرتھراہٹ ابھری اور پرویز کے حلق سے اذیتناک چیخیں خارج ہو گئی۔ اس کا دایاں شانہ دشمنوں کی گولیوں سے چھلنی ہو گیا تھا۔ سدھورا پرویز کو لہو لہان دے کر چلا اٹھی۔ پرویز نے اپنی اذیتناک تکلیف پر قابو پاتے ہوئے 3-4 جوابی فائر جھونک دیے۔ سدھورا، تجھے بچے کی قسم بھاگ جا، میری قربانی ضائع مت کر، جا جا۔ پرویز نے بمشکل سدھورا سے کہا تو سدھورا کے سینے میں دھواں سا بھرنے لگا۔ اس نے ایک گہری اور دکھ بھری گویا آخری نگاہ اپنے زخمی شوہر پر ڈالی، پھر وہ آنسو بھرے غمناک چہرے کے ساتھ بچے کو سینے سے لگائے تاریکی میں دوڑ پڑی۔ پرویز اب زمین پر گر چکا تھا اور مسلسل دشمنوں پر فائرنگ کیے جا رہا تھا۔ پھر اچانک وہ بے دم سا ہو کر زمین پر ڈھیلا سا پڑ گیا، پستول اس کے ہاتھ میں ہی دبا رہ گیا تھا۔ ادھر دونوں دشمنوں سمجھا کہ شاید پرویز مر چکا ہے، پھر وہ دونوں فائرنگ روک کر اپنے دونوں ہاتھوں میں رائفلیں تانے محتاط روی کے ساتھ اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ دونوں جیسے ہی پرویز کے قریب پہنچے، پرویز کے بے حس حرکت وجود میں غیر محسوس جنبش لی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پستول سے ان پر اوپر تلے 3-4 فائر کر ڈالے۔ تاروں کی مدھم روشنی میں دشمنوں کو پرویز سے اس جانبہ حرکت کی بالکل توقع نہ تھی۔ نتیجتاً ایک نے تو خود کو فوراً بچا لیا، جبکہ دوسرے کا پیٹ چھلنی ہو گیا اور وہ بھیانک آواز نکال کر زمیں بوس ہو گیا، جبکہ اس کے دوسرے ساتھی نے پرویز پر پورا برسٹ فائر کر دیا۔ پرویز حلق سے آواز نکالے بجائے ڈھیر ہو گیا۔ اس کی روح کب سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ آنے والی قسط اس ناول کی آخری قسط ہوگی، سننا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔